جب سر اٹھایا تو ایسے آنسو پڑے ہوئے تھے، ایسے آنسو پڑے ہوئے تھے کہ جیسا لگ رہا تھا کہ کسی نے لوٹا بھر کے پانی نہ دیا۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ہم سنت، ہمارے تمہارے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے لیے۔ لیکن ہمیں وہ رونا یاد نہیں آیا، نبی کی سنت کو چھوڑتے ہمیں رونا یاد نہیں آیا، نمازوں کو چھوڑتے ہمیں کبھی وہ رونا یاد نہیں آیا۔ حالانکہ اللہ کو بھی دیکھا نہیں گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ نبی سے پوچھو اتنا کیوں روتا ہے، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے۔ کہا کہ کیوں روتا ہے؟ تو کہا کہ آئے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنی امت کا ڈر ہے، مجھے اپنی امت کا فکر ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں تمہاری امت سے نہ کچھ کہوں گا نہ کچھ کروں گا۔ اتنی محبت تھی، اور یہ ایک دن نہیں بلکہ 17 سال نہیں، پوری زندگی تک کے دعائیں کرتے رہے، پوری زندگی تک کے۔ اب دیکھو، اور یہاں ہی نہیں بلکہ قیامت کے دن میں کون ہماری شفاعت کرائے گا؟ واللہ اپنا تو کوئی ایسا عمل نہیں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس عمل پر جا سکتے ہیں۔ اگر بھروسہ ہے کسی کے اوپر تو ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ ہے۔ تو کب وہاں بھی جو ہے شفاعت کی، لیکن اب یہ بتاؤ کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہیں گے کہ اے میرے امتی، کیا مجھے تیری شفاعت کی ضرورت ہے، یعنی تجھے میری شفاعت کی ضرورت ہے، تو ہم اس وقت کہیں گے کہ یا رسول اللہ بغیر آپ کے شفاعت کے تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ تو اس وقت کیا اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بتا میرے چہرے میں کون سی کمی آئی جو تم نے داڑھی نہیں رکھا، یہ بتا میرے سنت میں کون سی کمی ہے جو تم نے سنت نہیں اختیار کی؟ بولو، میری ماں بہنوں سے کہیں بتا کہ میرے طریقے میں، میری ازواج مطہرات میں کون سی کمی آئی، میری بیویوں میں کون سی کمی آئی، میری کیا کہتے وہ لڑکیوں صاحبزادیوں کون سی، فاطمہ میں کون سی کمی آئی جو تم نے پردہ نہیں اختیار کیا؟ کیا اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے سکھ کو نہیں دیکھا، پنجابیوں کو نہیں دیکھا کہ گرو نانک کا ماننے والا ہر بندہ داڑھی رکھ رہا ہے، ہر بندہ، لیکن یہ امت تگاباز امت، اپنے نبی کا ماننے والا، اپنے نبی کے نام پر جان دینے والا، اپنے نبی کے نام پر جھنڈے نکالنے والا، اپنے نبی کے نام پر محبت دکھانے والا سنت نہیں اختیار کر سکتا ہے، چہرے کے اوپر داڑھی نہیں رکھ سکتا ہے۔ اب کیا کہتا ہے کہ بیڑا پار کرنا ہے تو نبی کے دامن کو تھام لو، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر تو نبی کے دامن کو پکڑنا چاہتا ہے، بیڑا پار کرنا چاہتا ہے، تو نبی کی ایک ایک سنت سے سینے سے لگا اور یہ اعلان کر کہ میں دنیا اور دنیا دار کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، لیکن میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ٹھوکر نہیں مار سکتا۔ اور یہ ہم سے محبت، لیکن ہمارا محبت کیا انداز کیا ہے ہمیں یاد نہیں آیا، ہم کبھی بھی یاد ہی نہیں کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اللہ کے نبی ہمیں کبھی فراموش نہیں کیا، اور ہم کبھی آتے ہی نہیں مسجد کے اندر جو ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یاد کر لیں۔ آج سیرت کا پروگرام ہے، کوئی گھروں میں بیٹھے ہوئے نہ دے کہ ہمیں کون ضرورت ہے، وہاں تو کل بس یوں ہی ہو رہا ہوگا۔ ہم جو آواز مائکی میں تو ہو رہا ہے، آواز یہاں بھی آ رہی ہے، ہم یہاں بھی سن لیں گے، لیکن میرے بھائیوں اگر ایسا ہوتا تو آج یہ دین یہاں تک نہ پہنچتا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو دین کی مجلس لگتی تھی تو خود پہنچ جایا کرتے ہیں، اگر پہنچ نہیں سکتے تو کسی اور کو بھیج دیا کرتے تھے، جاؤ اور تم سن کر آنا، لیکن جو سننا مجھے آ کر بتا دینا، کسی ضرورت کے مطابق نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہ نہیں تھے کہ ہم گھر بستر میں پڑے ہیں بات پہنچائیں گے ہمارے پاس، ہمیں سننے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت بیان ہو رہی تھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے 70 جگہ بچھو نے ڈنک مارا، 70 جگہ بچھو نے ڈنک مارا، اس تک نہیں کیا، یہ تھے نبی کے چاہنے والے۔ لیکن آج سیرت بیان ہو رہی، گھروں میں بیٹھے یہاں تھے، اور بعد میں سیرت بیان ہونے کے بعد دیکھا شاگردوں کی آج حضور کا چہرہ کچھ منفعل ہے، کچھ اترا ہوا ہے، کہا کہ حضور کیا ہوا؟ کہا ذرا دیکھو میں پیر دیکھو، تو دیکھا پیر میں کالی کالی بچھو چپٹی ہوئی ہے۔ کہا کہ حضرت آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا کہ حضور کا تذکرہ ہو، حضور کی سیرت بیان ہو، اس بیچ میں اپنی بیچ کا تذکرہ کریں، مر بھی جاتا لیکن میں کبھی تذکرہ نہیں کرتا، مر بھی جاتا لیکن کبھی میں تذکرہ نہیں کرتا۔ یہ تھے نبی کے چاہنے والے، یہ تھے نبی کے چاہنے والے۔ لیکن ہم آج چاہنے والے کیا ہیں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے فرض عین ہے، یاد رکھنا۔ اگر کسی کے دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، وہ کھلا ہوا کافر ہے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرمائے ہیں؟
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیکم من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت کوئی کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، باپ کے ساتھ ماں بھی شامل ہے، اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے، اس کے کاکا خاندان سے، رشتہ دار سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں، تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کہنے کہ یا رسول اللہ آپ میری اولاد سے زیادہ محبوب ہیں، آپ میرے ماں باپ سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن ہاں میری جان سے زیادہ نہیں، مجھے اپنی جان سے زیادہ بہت پیار ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ عمر ابھی ایمان کامل نہیں ہوا ہے، ایمان بھی نفس ہے۔ بخاری کی روایت ہے جب حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت عمر نے کہا تو کہا کہ اللہ کے نبی آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے آپ اپنی جان سے زیادہ پیار ہو گیا۔ کہا ہاں عمر اب ایمان کامل ہوا ہے، اب ایمان کامل ہوا ہے۔ قرآن کا اعلان ہے النبی اولا بالمؤمنین انفسہم، کہ نبی تمہارے جانوں سے زیادہ قریب ہے اور تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ اب ذرا ہم اس پر دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے نزدیک کتنی محبوب ہے، دنیا کے محبوبوں سے اللہ کتنی محبوب ہے۔ اگر محبوب ہے تو مبارک ہے آپ کو، اور اگر نہیں ہے تو خیر منانا اپنے ایمان کی، خیر منانا اپنے ایمان کی، اور اللہ کے گرفت میں، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا اعلان ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے تمہارے ماں، تمہارے باپ، تمہارے رشتہ دار، تمہاری تجارتیں، تمہارے مکان، تمہارے خاندان، ان کی محبتیں اللہ اور رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو فتربصوا، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ ہم دیکھیں ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، ہمارے اوپر جو عذابات آ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہیں کمی باقی رہ گئی ہے؟ اگر کمی باقی رہے تو اللہ کا انتظار کرو میرے عذاب کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام محبوبوں سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ کرام کو کتنی تھی کہ ایک صحابی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں آپ کے پاس، خدمت کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، کہا کعب مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حال آتا تھا تو کہا کہ اللہ کے نبی مرافقت کا فی الجنہ، مجھے اپنا جنت میں اپنا ساتھ دے دیجیے، جنت میں اپنا ساتھ دے دیجیے۔ انہوں نے بڑی عجیب چیز مانگی۔ ہم جیسے ہوتے تو کیا کرتے کہ یہ 56 کروڑ کی چوتھائی مل جائے، کوئی قلعہ مل جائے، جائیداد مل جائے۔ اگر میرے جیسا جوان ہوتا تو کہتا پھلا لڑکے سے شادی ہو جائے۔ لیکن ان کے وہاں تو سب سے زیادہ اگر محبوب ذات کسی کی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو آپ نے کیا کہا؟ حضرت کعب بن عجرہ نے کہا مرافقت کا فی الجنہ، کہ اے اللہ کے نبی جنت میں اپنا ساتھ دے دیجیے بس۔ کہا اللہ کے نبی نے کہا کہ کہا اس کے علاوہ اور کچھ؟ کہا نہیں بس اتنا ہی۔ کہا ٹھیک ہے لیکن علیہ بکثرت السجود، ذرا میری مدد کرنا نفل نمازیں پڑھ کے تاکہ جنت میں تمہارے ساتھ ہو سکوں۔ تو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، بے پناہ محبت تھی، بے پناہ محبت تھی۔ کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جب گھر میں ہوتا ہوں، میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو بس جیسے آپ کی یاد آتی ہے، بس مجھے جیسے آپ کی فکر ہوتی ہے، لیکن مجھے چین نہیں پڑتا ہے، لیکن مجھے چین نہیں پڑتا ہے، لیکن پھر مجھے یاد آتا ہے کہ مجھے بھی جانا ہے، آپ سب کو مجھے بھی جانا ہے، اللہ کے لیے تمہیں بھی جانا ہے، لیکن میرا جانا تو جنت میں طے نہیں، اور چلا بھی گیا تو مسئلہ ہے کہ آپ تو نبیوں کے ساتھ اعلیٰ مقام پر ہوں گے، میں تو نیچے طبقے میں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کیا کہا کہ اللہ کے نبی وہ جنت کی سونی ہوگی جس جنت میں آپ کا دیدار نہ ہو، جس جنت میں آپ کا دیدار نہ ہو۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، اللہ کے نبی خاموش ہے، پر اللہ بول دیا، پر اللہ بول دیا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، کہا جاؤ میرا ایک بندہ میں نبی کی محبت میں بے قرار ہے، جاؤ جا کر کے اسے اعلان سنا دو۔ جبرائیل آئے اور یہ اعلان سنا دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو اللہ اور رسول کی اتباع کرے گا وہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ذرا
یہ بتاؤ ایک بندے کو اگر کسی سے محبت ہے اور اس سے ملاقات ابھی نہیں ہوئی ہے، لیکن کل قیامت اس کا کیا حال ہوگا؟ اے بھائی ادھر کرو، کل قیامت اس کا حال کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ المرء ما من احب، المرء ما من احب، کہ آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جسے اسے محبت ہوگی، جسے اسے محبت ہوگی۔ آپ بتاؤ اگر کسی کو محبت ہے فلم اسٹاروں سے تو کل قیامت انہیں کے ساتھ ہوگا، اگر کسی کو محبت ہے کرکٹ کھیلنے والوں سے کل قیامت انہیں کے ساتھ ہوگا، اگر کسی کو محبت ہے اوباشوں سے اور بدماشوں سے زانیوں سے شرابیوں سے تو کل قیامت انہیں کے ساتھ ہوگا، اور اگر کسی کو محبت ہے اللہ سے، نبی سے، دین سے، صحابہ سے، تابعین سے، بزرگان دین سے، اولیاء اللہ سے، نیک لوگوں سے، حفاظ و قرہ سے، تو المرء ما من احب، کل قیامت انہیں کے ساتھ ہوگا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے ضمیر کی آواز کیا کرتی ہے؟ ہم کس سے محبت کریں گے؟ اور باسور بدماشوں سے محبت کریں گے جن کے دین دھرم کا کچھ پتہ نہیں، ان کی اسٹائل اپنائی جاتی ہیں، ان کی اسٹائلیں اپنائی جاتی ہیں، ان کی زندگی کا جو بھی کلچر ہے اسے اپنانے میں فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ خیر مناؤ اپنے ایمان کی کہ کل قیامت انہیں کے ساتھ نہ ہو جائے حسد، انہیں کے ساتھ حسد نہ ہو جائے۔ اس لیے اگر محبت کرنا ہے تو اللہ سے کرو، اگر محبت کرنا ہے نبی سے کرو، صحابہ سے کرو، تابعین سے کرو، بزرگان دین سے کرو، اور یہ اللہ سے کرو، نیک لوگوں سے کرو، انشاءاللہ ان کی محبتیں رنگ لائیں گی، ان کی محبتیں رنگ لائیں گی۔ کل قیامت میں اعلان ہوگا این المتظاہرین فیکیا، این المتظاہرین فیکیا، این المتبارزین فیکیا، این المتجالسین فیکیا، کہ کہاں ہیں میری محبت میں آ کے بیٹھنے والے؟ یہ آپ کا بیٹھنا بھی کیا فائدے سے خالی نہیں ہے؟ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ اور رسول کی محبت میں، پر اللہ اعلان کیا کر رہا ہے؟ این المتجالسین فیّا، کہ کہاں میری محبت میں آ کے بیٹھنے والے؟ آج میں انہیں سایہ دوں گا کہ آج میرے سایہ کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ یہ آپ کا بیٹھنا بھی انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں۔ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ اور رسول کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ اس لیے محبت اگر کرنا ہے تو اللہ سے کرو، نبی سے کرو، صحابہ سے کرو، تابعین سے کرو، انشاءاللہ ان کی محبتیں رنگ لائیں گی۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ محبت کے بھی کچھ انداز ہوتے ہیں، محبت کے بھی کچھ انداز ہوتے ہیں کہ جن سے پہچانا جاتا ہے کہ فلاں سے محبت کرتا ہے، یہ فلاں سے محبت کرتا ہے۔ پہلی محبت کی علامت ہے کہ جس سے محبت اس سے ملنے کا اشتیاق ہوتا ہے، اس کے دیدار کا اشتیاق ہوتا ہے، اس کے ساتھ رہنے کا اس کو دل چاہتا ہے۔ آپ دیکھو اگر کسی سے محبت ہے تو گلیوں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں، ایک بار دیکھنے مل جائے امور کہ میں لیلا کے در دیوار سے گزرتا ہوں، در دیوار سے محبت نہیں، در دیوار کے جو اندر اس سے محبت ہے، جو در دیوار کے اندر ہے اس سے محبت ہے۔ تو کیا پہلی پہچان ہے؟ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہوگی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا اشتیاق ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہوگا۔ بتاؤ ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو ہے، ہر ایک کو دل چاہتا ہے کہ ایک بار ہی زیارت ہو جائے، ایک بار ہی خواب میں دیکھنے مل جائے۔ پر زیارت کیسے ہو؟ آ کر تو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں، ایک بار بھی زیارت نہیں ہوتی ہے، ایک بار بھی زیارت نہیں ہوتی ہے۔ اور آقا نے کیا فرمایا ہے؟ من رآنی فی المنام فکأنما رآنی فی الیقظۃ فإن الشیطان لا یتمثل بی، کہ جس نے مجھے خواب میں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل بنا کے نہیں آ سکتا۔ یہ ہے نبی کی محبت کی چاہت، نبی کا عشق، کہ جو جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے مجھ کو ہی دیکھا، کہ شیطان میری شکل بنا کے نہیں آ سکتا ہے۔ آپ کہیں گے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے، میں کہتا ہوں نہیں۔ آپ کہیں گے ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی ہے کہ جب آپ کے پاس مال آتا ہے تو آپ کا دل کیا کرتا ہے؟ مکان بنے، بیٹے کی شادی کر لوں، فلاں زمین خرید لوں، فلاں کپڑے خرید لوں، فلاں گاڑی خرید لوں۔ ہمارے دل میں یہ تڑپنے پیدا ہوتی ہے کہ مال آیا ہے، سب سے پہلے جا کے آقا کے دربار میں جا کے حاضری دوں گا۔ آقا کا دیدار تو نہیں ہوگا، پر آقا نے کیا فرمایا ہے؟ من زار قبری بعد مماتی فکأنما زارنی فی الحیات، کہ میرے جانے کے بعد جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی ہے۔ یہ ہے کہ اب مال ہے اس کے جو نہیں خرچ ہوگا،
آقا کی زیارت کے لیے کہ میں ابھی تک کہ تمہیں دور سے سلام کرتا تھا، میں جاؤں گا اور اس انداز سے میں آقا کے روضے کی زیارت کروں گا، آقا کے دربار میں جا کے سلام پیش کروں گا۔ اب تک تو میں دور سے سلام پیش کیا کرتا تھا، میں جاؤں گا وہاں میں سلام پیش کروں گا، میرے آقا مجھے جواب دیں گے، میرے آقا مجھے جواب دیں گے۔ جیسا کہ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جب جا کے پہنچے تو کیا کہا فی حالت عبودہم تبرسیہا، کہ آقا اب تک کہ میں تمہیں دور سے سلام کیا کرتا تھا، اب میں آ گیا ہوں قریب تو ذرا ہاتھ بڑھے میں بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ کہا ہے سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے، قبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نکلتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بوسہ لیتے ہیں۔ 50,000 لوگ موجود تھے، سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی روشنی کو دیکھا تھا۔ یہ ہے محبت کا انداز۔ اب جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت، اس کی مال ادھر ادھر خرچ نہیں ہو سکتا، اس کی دولت ادھر خرچ نہیں ہو سکتی، آقا کی زیارت کے لیے خرچ ہوگا۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا دل چاہتا ہے کہ مدینہ میں رہیں، ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم مدینہ میں رہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ صرف ایک مرتبہ حج کرنے کے دوبارہ گئے، کہا کیوں نہیں جاتے؟ کس نے کہا کہ لوگ کئی بار حج کرنے جاتے ہیں، آپ کیوں نہیں جاتے؟ کہا نہیں، میں مدینہ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا ہوں، میں مکہ حج کرنے کے لیے جاؤں گا، کہیں میرا انتقال ہوگا تو مدینہ سے دوری ہو جائے گی، مدینہ سے دوری ہو جائے گی۔ وہ عاشق تھے، وہ عاشق ایسے تھے کہ مدینہ میں کبھی سوار نہیں ہوتے تھے۔ جب کسی نے کہا کہ آپ مدینہ کے اندر سوار کیوں نہیں ہوتے؟ کہا کہ مجھے حیا آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ جس زمین کے اوپر میرے آقا کے قدم پڑے ہوں اس زمین کو میں اپنے جانور کے کھروں سے نہ دوں، مجھے حیا آتی ہے۔ وہ 3 کلومیٹر دور جا رہے استنجا کرنے، کسی نے کہا کہ آپ اتنی دور کیوں جاتے ہیں؟ کہا مجھے حیا آتی ہے کہ میں نبی کے زہر کے میں اپنی گندگی سے بو پھیلاؤں، مجھے حیا آتی ہے۔ وہ عاشق کیسے تھے؟ وہ عاشق ایسے تھے کہ جب کوئی مسئلہ پوچھتا فوراً بتا دیتے تھے، اگر کوئی کہتا تھا حدیث سناؤ تو چلتے ایک درہ اس کے لگاتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی کی حدیث یہاں سننا چاہتا ہے، اس کو ساتھ لے جاتے، پھر نہاتے دھوتے غسل کرتے اور ایک نیا سوٹ پہنتے۔ امام مالک نے روزانہ ایک نیا سوٹ پہنتے تھے، امام مالک نے روزانہ ایک نیا سوٹ پہنتے تھے۔ آتے مسلم چاہتے دھونی جاتی، پھر کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ادب تھا امام مالک نے کہ پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت کی سوائے ایک دن کی، پوری زندگی امام مالک نے زیارت کی سوائے ایک دن کی۔ یہ تھا۔ اب آپ کہو کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کیسے سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی تو موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی تو موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی موجود پر اللہ کے نبی کی حدیث تو موجود ہے، اللہ کے نبی کی سنت تو موجود ہے، اللہ کے نبی کی چاہت تو موجود ہے، اللہ کے نبی کی جہاں سنتوں کا مذاکرہ ہو رہا ہو، جہاں سنتوں کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں حدیث کا ذکر ہو رہا ہو، تھوڑی دیر آپ وہاں بیٹھو، گویا کہ آپ نے اللہ کے نبی کے ساتھ رہے۔ یہ پہلی علامت تھی۔ دوسری علامت کیا ہے؟ میں مختصر کروں گا تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اپنے مال کو لگائے گا، اپنی دولت کو لٹائے گا، اپنے مال کو لگائے گا۔ آپ دیکھو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی کہ حضرت ابو بکر محبت کی لائن میں اگر کوئی آپ کو ملے گا تو حضرت ابو بکر ملیں گے۔ حضرت ابو بکر کی محبت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 کروڑ روپیوں کے مال کے مالک ہیں، لیکن جب ایمان لائے ہیں، لیکن 13 سال میں جب ہجرت کی تو صرف 4,000 بچے تھے۔ 12 کروڑ روپے کے مال کے مالک تھے، لیکن جب ایمان لائے تو صرف کتنے؟ 4,000 بچے تھے ہجرت کرنے کے بعد۔ سب لگائے کہاں؟ نبی کی منصب پر، نبی کی چاہت پر، نبی کے اشارے پر۔ جب سارے کے سارے لگا دیے، ایک وقت وہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر چندے کی تسکین کی۔ عمر آدھا لے کر آئے، حضرت عثمان غنی 10,000 لے کر آئے، حضرت ابو بکر کیا لے کر آئے، حضرت ابو بکر جو کچھ بٹورا سب لے کر کے آئے، گھر میں جھاڑو تک لگا دی، سوئی تک بٹور کے لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ یہ نہیں کہا کہ کیا لے کر آئے ہو، کہا گھر میں کیا چھوڑا؟ کسی اللہ اور رسول کا نام چھوڑا، بلکہ سب لے کر کے آ گئے ہیں۔ اور جب سب لے کر کے آ گئے ہیں تو اگلی رات اب اللہ کے نبی کا کہتے ہیں ابو بکر سو رہے، نیند نہیں آ رہی، نیند نہیں آ رہی ہے، کروٹیں بدلنے ہیں، کروٹیں بدلنے ہیں، کروٹیں بدلنے ہیں۔ اما عائشہ نے پوچھ لیا کہ ابا جی کیا بات ہے، آپ سو نہیں رہے، آپ کو نیند نہیں آ؟ کہا نیند کیسے آئے؟ اللہ کے نبی نے چندے کی تسکین کی، میرے پاس جو سامان تھا میں سب کچھ دے دیا، لیکن ایک چیز میں غلطی کر گیا، ایک چیز میں غلطی کر گیا، جو میرے جسم کے اوپر جو میرے جو سوٹ ہے یہ 200 درہم کا، یہ میرے جسم کے اوپر کیوں باقی رہ گیا؟
जिस्म पर क्यों बात करेगा? चुनांचे सुबह हज़रत अबू बकर उठते हैं, मार्केट जाते हैं, अपने तन के कपड़ों को बेच देते हैं, फिर तन पर टाट लपेटते हैं। तन पर ज़ईफ रिवायत में है कि तन पर टाट लपेटते हैं और बबूल के कांटे लगाए बटन की जगह। अब वो माल पेश किया, माल लेकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच रहे हैं। अभी अब हज़रत अबू बकर नहीं पहुंचे, उससे पहले हज़रत जिब्रील सलाम आ गए। अल्लाह के नबी ने देखा कि हज़रत अबू बकर के आज अल्लाह हज़रत जिब्रील सलाम भी आज टाट पहने हुए हैं। कहा जिब्रील ये कौन सा लिबास है, ये कौन सा लिबास पहन करके आए हो? कहा कि अल्लाह के नबी ये मैंने नहीं बल्कि हज़रत अबू बकर ने पहना है, और हज़रत अबू बकर की अल्लाह को अदा इतनी पसंद आई है कि आज मैं भी और तमाम फरिश्ते भी इसी लिबास में। अब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे, वो माल पेश किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया, और उसके बाद में कहा कि अल्लाह के नबी ने कहा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह के नबी से कि आप अल्लाह के नबी आप हज़रत अबू बकर से कहिए कि अल्लाह इसे सलाम पेश कर रहा है। आपने कहा, जवाब दिया, और उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के नबी आप हज़रत अबू बकर से पूछिए कि अल्लाह पूछ रहा है कि ऐ अबू बकर क्या तू इस हाल में मुझसे राजी है, क्या तू इस हाल में मुझसे राजी है? बोलो हम क्या चाहते हैं कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। हम क्या, वली भी यही चाहता है, कुतुब भी यही चाहता है, गौस भी यही चाहता है, बल्कि तमाम यही चाहते हैं कि मुझसे अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन अल्लाह यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऐ अबू बकर क्या तू इस हाल मुझसे राजी है, क्या तू इस हाल मुझसे राजी है? जब हज़रत अबू बकर ने सुना तो क्या कहा कि ऐ अल्लाह मैं तुझसे हर हाल में राजी, जब मैं करोड़पति था तब भी राजी, आज फकीर हुआ तब भी राजी, जब मैं अमीर था तब भी राजी, आज मैं टाट पहनूं तब भी राजी। माल लगाया किस पे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जब नबी की मोहब्बत होगी तो नबी के दीन पर माल लगाने खर्च करने में मजा आएगा, मजा भी आएगा, नबी की रूह भी खुश होगी और नबी की रूह भी खुश होगी। और उसके बाद में लेकिन आज माल लगाने वाले लगाते तो हैं लेकिन ना मालूम किस पर लगा रहे हैं, किसको बीमारियों पर लग रहा है, रोजाना गाड़ी खरीदने पर लग रहा है, लेकिन बहुत कम ऐसे मिलेंगे आपको जिनका माल अल्लाह के दीन के लिए खर्च होता हो, नबी के कुरान के लिए, अल्लाह के कुरान के लिए खर्च होता हो, ऐसे बहुत कम मिलेंगे आपको। और दूसरी चीज, क्योंकि हाँ हमारी माँ बहनें भी आई हुई हैं, हमारी माँ बहनें भी आई हुई हैं कि हज़रत खदीजा ये मक्के और ताइफ की सबसे मालदार औरत थी, सबसे मालदार औरत। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई, माल सारा मौजूद था। अब ला करके निकाह के बाद सारा कसरा माल अल्लाह के नबी में रख दिया। कहा अल्लाह के नबी आप इसे जहाँ चाहे लगाएं, जहाँ चाहे लुटाएं, जहाँ चाहे खर्च करें। अल्लाह के नबी ने खर्च किया, खर्च करते 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 वो दिन आया कि जिस दिन खदीजा का इंतकाल हो रहा है वो फाके से हैं, वो फाके से हैं। जब हज़रत खदीजा फाके से हुई हैं तो अल्लाह की तरफ से सलाम हज़रत अबू बकर से पहले आया। क्यों? हज़रत अबू बकर को सलाम मदीने में आया, लेकिन हज़रत खदीजा को सलाम मक्के के अंदर आया। और सलाम आया और कहा कि जाओ नबी की अहलिया मोहतरमा को खुशखबरी सुना दो, मैंने उनके लिए जन्नत में बगैर मोती के, बगैर जन्नत में बगैर जोड़ के मोती का महल तैयार कर रखा है। ये थे नबी के चाहने वाले। ऐसा नहीं था कि नबी से मोहब्बत करने वाले सिर्फ मर्द ही थे, सिर्फ मर्द ही थे, औरतें भी थी। आप वो हिंद का वाकया याद करो, आप वो हिंद का वाकया याद करो। गज़वा ओहद के मौके पर जब कागज में पता चला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए थे, ये शोर कर दिया था बकबक शैतान ने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। हिंद निकली, बाहर दौड़ी जा रहे हैं, बागी वाली आना जा रहे हैं। किसी ने कहा कि कहाँ जा रही हो? कहा तुम्हारा शौहर तो शहीद हो गया। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पर ये तो बताओ मेरे नबी का क्या हाल है? कहा नबी का हाल मालूम नहीं। फिर चैन नहीं पड़ा, फिर बागी हो गई। किसी ने कहा तेरा बाप भी शहीद हो गया। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पर ये तो बताओ मेरे नबी का क्या हाल है, मेरे नबी का क्या हाल है? कहा नबी का हाल मालूम नहीं। चैन नहीं पड़ा, फिर बागी वाली आना चली गई। फिर किसी ने कहा अरे तेरा बेटा भी शहीद हो गया। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पर ये तो बताओ मेरे नबी का क्या हाल है? कहा नबी का हाल मालूम नहीं। चैन नहीं पड़ा, फिर आगे भागी हो गई। फिर किसी ने कहा कि अरे तेरा भाई भी शहीद हो गया। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पर ये तो बताओ मेरे नबी का क्या हाल है? कहा नबी का हाल मालूम नहीं है। बताओ इस औरत का कौन बचा? न भाई बचा, न बेटा बचा, न शौहर बचा, न बाप बचा। यही चार एक औरत के सहारे होते हैं। ये चारों के चारे सहारे टूट गए। लेकिन वारे क्या नबी की मोहब्बत थी, क्या नबी का इश्क था। जो औरत का दिल सबसे कमजोर दिल औरत होती है, जो चार चार शहीदों के वजन को उठा दे, लेकिन नबी की मोहब्बत ने बेताब और बेकरार पे भागी वाली अनाचारे देखा
دیکھا, لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی وہاں ہیں, جا کر کے بتایا اللہ کے نبی وہاں ہیں, آپ کے دامن کو پکڑ کے کہا, اس وقت پردے کا حکم نہیں آیا تھا, اس وقت پردے کا حکم نہیں آیا تھا, آپ کو دامن کے پردے کہا, کل مصیبت جلل بعد یا رسول اللہ, آقا اگر آپ حیات ہیں, اگر آپ حیات ہیں تو ہر انگیز کیا جا سکتا ہے, اگر آپ چلے جاتے تو اتنی بڑی مصیبت ہوتی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, اگر آپ چلے جاتے یہ حکم ہوتا جو ہمیں ٹھا دیتا, اگر آپ چلے جاتے ہمیں اتنی بڑی برداشت نہیں ہوتی. کہا پھر اس کے بعد نے کہا کہ اگر آقا آپ اگر حیات ہیں, باپ گیا کوئی بات نہیں, بیٹا گیا کوئی بات نہیں, شوہر گیا کوئی بات نہیں, بھائی گیا کوئی بات نہیں, یہ چاروں کے چارے سب لٹ جائیں, پر آقا اگر حیات ہیں تو سب کو قربان کیا جا سکتا ہے. یہ عورتوں کی محبت تھی, یہ عورتوں کی محبت تھی. صرف یہی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف مرد اور ماں محبت کرتے تھے. یہ کمزور دل عورت, کمزور دل عورت اپنے معصوم دودھ پیتے بچے کو لے کر آ رہے ہیں, آقا اسے قبول کر لیجئے. آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کرے گا, کہا آقا جب آپ جہاد میں جائیں گے سامنے سے پتھر آئیں گے, سامنے سے نیزے کے حملے ہوں گے, میرے بچے کو آگے کر دینا, میرا بچہ شہید ہو جائے پر آپ کو زخم نہیں آنا چاہیے. یہ محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا پڑے گی, میری ماں کو بھی دل میں پیدا کرنا پڑے گی, مردوں کو پیدا کرنا پڑے گی. جب یہ محبت پروان چڑھے گی, عروج پر آئے گی, تو میرے بھائیوں سارے کام ہمارے آسان ہو جائیں گے, سارے کام ہمارے آسان ہو جائیں گے. تو دوسری محبت کیا علامت ہے, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی وہ اپنے مال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گا. آپ کہو گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں, ہم مال کہاں لگائے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں, ہم مال کہاں لگائے. میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں, پر نبی کا دین تو موجود ہے, نبی کا دین تو موجود ہے, نبی کی حدیث تو موجود ہے, آپ اس پر لگاؤ. نبی کے گھر تو موجود ہیں, نبی کے گھر کو کیا کہا گیا ہے, مدرسے, کہ مدرسہ کہا ہے کس کا گھر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر. اس لیے مدرسے کے اندر پڑھنے والے طلبہ ہم کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان. کون ہے, مہمان ہے. تو نبی تو موجود نہیں, پر نبی کا گھر تو موجود ہے, نبی کا دین تو موجود ہے, نبی کا حدیث تو موجود ہے. آپ اس پر لگاؤ, مزہ بھی آئے گا, نبی کی روح بھی خوش ہوگی, اور بدلہ جو اللہ تمہیں دے گا اس پر. کیوں, کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے من ذا الذی یقرض قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا, کہ کوئی ہے مجھے جو 1 روپیہ قرضہ دے میں 10 گنا بڑھا کے دوں, میں 10 گنا بڑھا کر کے دوں. اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ مجھے 1 روپیہ دو, میں 10 بڑھا کر دوں گا. کوئی ایسی مثال مل سکتے جیسے دین کے کام میں خرچ کیا ہو, فقیر ہو گیا ہو. ہاں تمہیں ایسی مثالیں مل سکتی ہیں کہ مقدمات لڑتے لڑتے دوائیوں میں خرچ کرتے کنگال ہو گئے ہو, لیکن آپ کو ایک مثال ایسی نہیں مل سکتی جو دین کے کام میں خرچ کرتے کنگال ہو گئے ہو. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انار لے کر کے آئے, ایک انار لائے, باہر صدا لگا دی کہ بھائی میں فقیر ہوں, بھوکھا ہوں. وہ انار اٹھا کر کے دے دیا فقیر کو. اب تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ انار لے کر کے آئے, حضرت فاطمہ رضی اللہ کے گول میں ڈالے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ڈالے. حضرت فاطمہ نے کہا بھائی 10واں کیا کیا, وہ بھی تو لاؤ. اس نے کہاں قبول کر دیا. کہا فاطمہ تجھے کیسے پتا, کہا کہ میں نے 1 اللہ کے راستے میں دیا تو اللہ نے کہہ رکھا جو مجھے میرے راستے میں 1 دے گا 10 ملیں گے, 10واں تو لاؤ, کیا رکھا, کہا لے بھائی 10واں ملے گا. تو 1 خرچ کرو گے 10 ملے گا. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی مالکن, اس کی نوکرانی ہے, تو وہ گئی 18 روٹی لے کر کے آئی. کہا مالکن روٹی آئی ہیں, کہا نہیں میری نہیں ہو سکتی. کہا کیوں, کہا کہ میری نہیں ہو سکتی ہیں. کہا مالکن اتنی دیر کے بعد ملی, بھوک بڑی زور لگی, لے لو کھائیں. کہا نہیں میری نہیں ہو سکتی, دوسرے کا حصہ ہے. کہا کیوں, کہ میں نے صبح 2 روٹی فقیر کو دی تھی, میرے گھر کے میں 20 بنتی ہیں, یہ تو 18 ہی ہیں. تو نوکری نے کہا کہ بھائی میں بھوک بڑی زور لگی جسے میں نے رکھ لیا تھا, اس لیے 20 ہی روٹی. تو 1 خرچ کرو گے 10 ملے گا, 1 کا 10. کوئی ایسا ہے بزنس کہ 1 کا 10 دے سکے, دونا دینے میں جا کر مرمت آتی ہے, لیکن اللہ اعلان کر رہا ہے کہ مجھے 1 2 قرضہ میں 10 بڑھا کے دوں. تو اس لیے مدرسوں پر کچھ خرچ کرو, دین کے کام میں خرچ کیا کرو, ان میں جو برکت ہوگی. صرف عیاسی میں نہیں برکت آنے والی, عیاسی میں برکت آنے والی نہیں. اگر برکت آنے والی ہوتی تو قارون کو بھی برکت آ سکتی تھی, حامان کو بھی برکت آ سکتی تھی. اگر اس دنیا کے اندر کوئی سب سے بڑا اگر دولت مند گزرا ہے تو قرآن نے کیا کہا, قارون ہے. کہ قارون کی خزانے کی کنجیاں تو 70 کھچڑوں پر لد کے جایا کرتی تھی, اتنا بڑا دولت مند تھا, لیکن پھر بھی اس زمین کے اندر ڈھسا. کیوں, مغرور تھا اس دولت کے اندر. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے,
अब ये कहने लगा कि यार क्या बात है कि मूसा नबी के पीछे तक जकरी कौम चलती, मेरे पीछे तो है, और दौलत सारी मेरे पास है। अब भाई जैसे एक बंदा नबी की बात मान सकता है, वैसे दौलतमंद की कहाँ मान सकता है। अब सब जो है क्या कहते हैं, अब इसने क्या किया कि रुमाइश के लिए बाहर निकला, अपने दौलत के खंजर बड़े बड़े बक्सा वगैरह लाद के बाहर निकला। अब इधर देख करके लोग अश कर ही रहे थे कि अल्लाह का कहर नाजिल हुआ, पैर धंस गए घोड़े के। अब जब इतना गया तो कहने लगा कि है मूसा मुझे माफ कर दो। मूसा से निचोड़ खाए थे, कहे कि तो माफी का तो कोई हक नहीं है, जमीन इसको और दबोच, इसको और दबोच। अब जैसे कहा तो यहाँ तक के पहुंच गया। अब समझ गया कि कोई खुदा की ताकत है जो मुझे नीचे खींच रहा है, कोई मुझे नीचे खींच रहा है। फिर कहा कि मूसा मुझे माफ कर दो। कहा कि नहीं, माफी का तो कोई हक नहीं है। मूसा से निचोड़ खाए हुए थे, कहा माफी का कोई हक नहीं है, ए जमीन इसको और खींच। हत्ता कि धीरे धीरे पूरा धस गया, जमीन बराबर हो गई। अय्यासी में खर्च करो, यही हाल होगा, और यही हाल हुआ है। हमने अय्यासी में खर्च किया, इसे लॉकडाउन लगा, एक से एक आज़ाब आए, एक से एक परेशानियां आई, ना मालूम कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे इसमें 2 साल के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने समझा ही नहीं कि कहाँ हम पैसा खर्च करें, जायज़ जगह में पैसा खर्च करें, ना जायज़ चीज़ में पैसा खर्च करें। तो नबी के दीन पर लगाओ। दूसरी अलामत क्या है कि अपने पैसा अपने